اصحاب نے کہا کہ امام عالی مقام ہم پہلے شہادتیں پیش کرنا چاہیں گے کیونکہ آپ اور بنو ہاشم جو ہیں ہمارے لیے محترم اور معتبر ہیں۔ سب سے پہلے جو میدان کربلا میں تاریخ بتاتی ہے جو شہید ہوئے، ہی واز دیٹ اولڈ مین مسلم ابن اوسجہ۔ جب کوئی شخص شہید ہوتا تو وہ اپنا آخری سلام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں کرتا اور وہ یہ کہتا کہ فرزند رسول ہمارا آخری سلام آپ کو۔ کہ 72 لوگ ہیں اور 72 لوگوں نے ایک طرف ہزاروں کی آرمی ہے، مطلب اگر کم سے کم نمبر بھی ہم دیکھ لیں تو 1000 کا لشکر تو ہر کا ہی تھا بالکل، اور 4000 تو کا عمر ابن سعد ہی لے کے آیا تھا، بالکل، اور شمر بھی جب آیا تھا تو یہ بھی اپنا لشکر لے کے آیا تھا۔ اگر یہ نمبر میں کہتا ہوں کم سے کم نمبر بھی ہو 5000، کم سے کم بھی، حالانکہ اس سے زیادہ نمبر بھی 30,000 تک بھی نمبر جاتا ہے، لیکن چلے ہم کم سے کم نمبر مان لیں 5000 ورسز 72، کیا مقابلہ ہے دنیاوی طور پہ، کیا نمبرز ہیں یہ، لیکن آف کورس اس کی حرمت، آف کورس اس کا تقدس، اس کی عظمت وہ بیان ہی نہیں کر سکتے، ہمارے پاس الفاظ نہیں۔ ایبسلیوٹلی، لیکن میں دنیاوی طور پہ جو وار کا وہ ایک پیٹرن ہے کہ بھئی 5000 بامقابلہ 72 تو اٹس لائک این انفیئر وار۔ اور وہ جو عرب کا کسٹم تھا کہ وہ جنگ کے اندر بھی کچھ اصول و ضوابط کی پابندی کرتے تھے، یہاں تو دھجیاں اڑا کے یہاں پر اصول و ضوابط کی، عرب کلچر کی دھجیاں بکھر رہی ہیں، کچھ بھی نہیں چھوڑا، کچھ بھی نہیں رہا۔ تو اب جب امام عالی مقام کے اصحاب کی شہادتیں شروع ہوئیں، اصحاب نے کہا کہ امام عالی مقام ہم پہلے شہادتیں پیش کرنا چاہیں گے کیونکہ آپ اور بنو ہاشم جو ہیں ہمارے لیے محترم اور معتبر ہیں، تو ہم شہادت سب سے پہلے پیش کریں گے۔ تو ایک جو اسٹریٹجی تھی وار کی کہ امام عالی مقام امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب سے لیفٹ فلینک، رائٹ فلینک، فلیگ بیررز، اور شروع میں جو ہے عام جنگ ہوئی تو عام جنگ کے اندر تیروں کو ڈھال پہ روکنے کی کوشش کی گئی، امام حسین علیہ السلام کو بچانے کی کوششیں ہوئیں، لیکن وہ تیر اندازی ہو رہی ہے، تیروں کی بارش ہو رہی ہے۔ تو سب سے پہلے جو میدان کربلا میں تاریخ بتاتی ہے جو شہید ہوئے، ہی واز دیٹ اولڈ مین مسلم ابن اوسجہ شہید ہوئے، اور ان کو تیر لگا، اور وہ جب آخری سانسیں لے رہے تھے تو وہ اپنے ساتھیوں کو، حبیب ابن مظاہر کو اور زہیر ابن کین کو یہ کہہ رہے تھے کہ حسین ابن علی نواسہ رسول کی حفاظت کرنا، نواسہ رسول کی حفاظت کرنا، جو ان کے عہد و پیمان تھے اس میں یہ اپنے ذاتی زخموں کو، اپنی ذاتی اس سفرنگ کو یاد نہیں کرتے تھے بلکہ وصیتیں کرتے تھے کہ امام حسین علیہ السلام کو پروٹیکٹ کرتے رہنا، اور ایک دوسرے سے یہ آخری وعدے ہوتے تھے۔ اس وعدے پر جناب مسلم ابن اوسجہ کی شہادت ہوئی، جناب زہیر ابن کین کی شہادت ہوئی، جناب حبیب ابن مظاہر الاسدی کی شہادت ہوئی، اور شہادتوں کا ایک سلسلہ جو ہے وہ چل نکلا۔ یہاں پہ کچھ شہادتیں میں آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا، کچھ واقعات کوئکلی آپ کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا۔ امام عالی مقام کے غلام تھے حضرت جان۔ امام عالی مقام کی جو غلام تھے یہ افریقن تھے اور ایجڈ تھے، اور افریقن جیسے ان کی رنگت، ذرا میں تو کہوں گا، میں تو یہ ورڈ استعمال کرتے ہوئے ڈرتا ہوں لیکن بتانے کے لیے کہ ذرا ان کی سیاہ رنگت تھی، افریقن تھے، تو ایجڈ تھے، اور امام عالی مقام سے بار بار کہتے تھے کہ امام عالی مقام مجھے اذن جہاد دیں، میں بھی جہاد کرنا چاہتا ہوں۔ تو امام عالی مقام یہ بار بار فرماتے کہ جان تو ہماری خدمت تو نے اتنے کی ہے، ایج بھی تیری زیادہ ہے، تمہیں جہاد کی ضرورت نہیں ہے۔ تو جان نے رو کر کہا کہ یا امام، مجھے یوں لگتا ہے کہ میرا رنگ سیاہ ہے، میں حبشی نسل ہوں، کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ آپ میری قربانی کو قبول نہیں کرتے کہ باقی لوگ قربانیاں دے رہے ہیں۔ تو انہوں نے اس طرح سے امام حسین کو منایا، تو امام حسین نے ان کو اجازت دی، اور ایجڈ آدمی تھے، شہید ہوئے، اور امام حسین علیہ السلام پورا دن، عاشور کا پورا دن ایک ڈیوٹی ادا کرتے رہے، اور وہ ڈیوٹی کیا تھی؟ جب کوئی شخص شہید ہوتا تو وہ اپنا آخری سلام امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں کرتا، اور وہ یہ کہتا کہ فرزند رسول ہمارا آخری سلام آپ کو، اور وہ جام شہادت نوش کرتا۔ اور امام عالی مقام امام حسین علیہ السلام نے خیمہ نصب کیا جس میں ان جسمان اتھر کو جمع کیا جاتا، اور امام حسین علیہ السلام خود اس بات کا انتظام کرتے،
اور اپنے دیگر دوستوں کو اور صحابیوں کو ساتھ لے کر اس باڈی کو خیمے میں لے کے آتے. حضرت جان کی آپ جسم اطہر کے پاس گئے اور حضرت جان کیونکہ یہ کہہ رہے تھے کہ حضور میرا جو رنگ ہے وہ سیاہ ہے، میرے اعمال ایسے ہیں کہ آپ شاید مجھے جہاد کی اجازت نہیں دیتے، تو امام حسین نے اپنی چیخ ان کی چیخ کے ساتھ لگائی اور کہا الہ العالمین میرا جسم جان کا جسم، جان کا جسم میرا جسم. یعنی اس طرح کے کلمات ہمیں تاریخوں میں ملتے ہیں. تو امام عالی مقام نے حضرت جان کو یہ آنر دیا. اور یہ اصحاب کی شہادتوں کا سلسلہ ہے. جب اصحاب کی شہادتیں ہو چکی تو اب امام حسین علیہ السلام کی اپنی فیملی کے لوگ رہ گئے تھے. اور اس وقت امام حسین علیہ السلام نے اپنے بیٹے حضرت علی الاکبر کو میدان کے اندر بھیجا. اور یہ حضرت علی اکبر وہی ہستی ہیں جو رفتار میں، گفتار میں پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شباہت رکھتے تھے. اور ان کی جو شہادت کا واقعہ ہے وہ بڑا ہی دردناک ہے. اور ایک اگر ہم سب پیرنٹس ہیں، ہمارے بچے ہیں، بھانجے ہیں، نیفیوز ہیں، نیسز ہیں، اس بات کو، اس ٹریجڈی کو ایک ہیومن لیول پر بھی سمجھنے کی ضرورت ہے. بہرحال حضرت علی اکبر کو جو کہ پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شبیہ تھے، ان کو میدان میں بھیجا گیا. اور اس دور کا جیسے ایک طریقہ تھا کہ ہر کوئی اپنا تعارف کرواتا تھا وہ جب بیٹل فرنٹ میں جاتا تھا. تو جناب علی اکبر یہ فرما رہے تھے میرا نام علی بن حسین ہے، قسم ہے کعبہ کی ہم لوگ رسول اللہ سے قریب تر ہیں، ہم لوگ رسول اللہ کے اہل بیت ہیں. تو آپ یہ کہتے ہوئے آگے بڑھ رہے تھے. اور یزیدی آرمی میں یہ کہا جا رہا تھا، یزیدی آرمی میں ایک شخص تھا مرہ بن منقد نے کہا کہ یہ جوان جو میری طرف سے یہ کلمہ کہتا ہوا گزرا ہے، قسم ہے کہ میں اس کو قتل کروں گا اور اس کے باپ کو رلاؤں گا، اور اگر ایسا نہ کر پاؤں تو سارے عرب کی مجھ پر لعنت ہو. یعنی وہ آل رسول اپنا تعارف کروا رہی ہے اور یہ زبان سے ایسے کلمات کا اظہار کر رہے ہیں کہ ہم ان کو بھی شہید کریں گے اور ان کے باپ کو بھی رلائیں گے. مرہ نے حضرت علی اکبر کو نیزہ مارا اور دشمنوں نے حضرت علی اکبر علیہ الصلوۃ والسلام کو گھیرے میں لیا. اور یہ ہماری تاریخ یہ کہتی ہے کہ آپ کی باڈی کو استغفر اللہ ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. انا للہ و انا الیہ راجعون. امام حسین علیہ السلام جب حضرت علی اکبر کے جسم اطہر کے پاس آئے ہیں تو فرمایا خدا ان لوگوں کو قتل کرے اے فرزند جنہوں نے تجھے قتل کیا. خدا پر اور رسول اللہ کے خاندان کی کیسے آبرو ریزی کی اور کس قدر ان کی جرت بڑی ہوئی ہے. بس تیرے بعد دنیا میں کیا رہ گیا ہے. اور امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خیموں کی طرف رخ کیا اور خیموں سے بچوں کو طلب کیا، اور بچے آئے اور وہ حضرت علی اکبر کی کہ جسم اطہر کو ایک خیمے کی طرف لے کے گئے.